جناب ضلع روزہ تشریف لا چکی ہیں، تو ہم من خرما سے سماجی سیاسی شخصیت اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ بلادیں یہاں پہ کوششوں میں مصروف ہیں انہیں اللہ ہمت اور طاقت دے عوام کے کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہو کے عزت مآب جناب وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب قائد کشمیر جناب عزت مآب بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ویلکم ویلکم وزیر اعظم ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر جناب عبدالمجید صاحب کو اور ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد ریاست میں آپ قاری صداقت صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں کہ اس کا عادت اقام کریں۔ قاری صداقت صاحب۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ سابق امیدوار اسمبلی اور جو اعظم مرحوم کے فرزند سیاسی جانشین جناب جو ذوالفقار خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو وزیر اعظم منتخب ہونے پہ علاقہ کھڑی میرپور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ وزراء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا دل کی انتہائی تمنا تھی کہ جناب والا کے اولین دور میں آپ میرے گھر کا رونق بخشیں۔ آپ نے میرے دل کی آواز سن لی، آپ کا بے حد شکریہ۔ آج مجھ سے زیادہ خوشی میرے مرحوم مولد کو آج ان کی روح بھی خوش ہوئی ہے۔ بے شک کہ وہ جسمانی طور پہ ادھر موجود نہیں ہے مگر ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہے۔ جب 4 مئی کو اسلام آباد کے اندر جناب وزیر اعظم آپ کی قیادت میں ہم نے 35 زیادہ مسلم کانفرنس کے فاتح کو چھوڑ کر آپ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلان کیا
لیاقت خان کے آج جو جلسہ تھا اس میں بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح محترمہ شہید کا جلسہ جو فریڈ فورٹ کے اندر ہوا ان کے بھی جو ہمارے یعنی خاندان اور جو یعنی ہمارے فیملی کے لوگ اور دوستوں نے شرکت کی اور بلاول بھٹو زرداری کا جو یعنی جلسہ تھا اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو لوگ چلے مشکل وقت کے اندر ہمارا ساتھ دیا ہے, چوئی صاحب کا ساتھ دیا ہے, اور اس اسٹیج کی وزارت سے ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. ٹائم جو کہ بہت ہی مختصر ہے اور پیسر ہے چونکہ بیسر صاحب کے ساتھ پھر بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنا یعنی کہ خطاب کریں گے. اس کے بعد یعنی کہ بہت لمبا پروگرام ہے رات تک, آپ کا بڑا یعنی کہ ہمت ہے, تو میں بغیر کسی یعنی کہ آگے ٹائم ضائع کیے سابق وزیر اعظم بیسر سلطان محمود چودھری صاحب کو, اور آج تاریخ نے جو ایک موڑ لیا ہے وزیر اعظم صاحب, آپ کا جو آج استقبال تھا وہ تاریخ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اس کی مثال جو ہے وہ گاڑیوں سے لے لیں, لوگوں سے لے لیں, تاریخی استقبال آپ کا ہوا ہے. اور اس پہ ہم میرپور کے اور ڈسٹرکٹ میرپور کے عوام کے شکر گزار ہیں کہ آج لوگوں کے اندر جو مسکراہٹ تھی, آج لوگ جو ہے وہ گرمی کے اندر آپ کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے اور آپ کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے, اور تاریخ نے جو موڑ لیا ہے کہ بیسر سلطان صاحب نے جو رہنمائی اپنی حکومت کی اور آپ کا جو ہے وزیر اعظم بننا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے لیے, کشمیر کے لیے, تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک نیک شگون ہے اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. آج میرے والد محترم چودھری محمود اعظم سابق ڈپٹی اسپیکر, آج ان کی روح اس پہ بھی خوش ہوئی ہوگی کہ آج بیسر سلطان صاحب بھی ادھر موجود ہیں اور وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں اس میں آپ کو آگے تحصیل پیش کرتا ہوں, اور میں ابھی کے وقت کی کمی ہے, میں بیسر سلطان صاحب کو, سابق وزیر اعظم صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب, جناب وزراء کرام, جناب چودھری عثمان احمد صاحب, جناب چودھری فاروق منیر صاحب اور دیگر محترم قائدین, میرے عزیز بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, میں سب سے پہلے تو چودھری ذوالفقار اعظم صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کی پہلے دن میرپور آمد کے موقع پر منگا استقبال قائد اعظم اسٹیڈیم میں جلسہ, اور اس کے بعد یہ شاید ہماری پہلی تقریب ہے, ہم اگرچہ تقریب ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے چودھری اعظم مرحوم نے ایک نہ صرف ملکہ کڑی میں بلکہ پورے میرپور ڈویژن میں ان کا ایک ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے, اور یقینی طور پر ہم آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم ان کے گھر سے ابتدا کرنا چاہتے تھے. اور میں بھی جب وزیر اعظم آزاد کشمیر اور میں نے یہ پروگرام بنایا اس میں میری رائے بھی شامل تھی کہ ہم ذوالفقار اعظم صاحب کے گھر چلیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں بھی چودھری ذوالفقار اعظم صاحب, چودھری فاروق منیر صاحب, چودھری عزیز کوٹھی صاحب اور دیگر ان کی مل جل کر چلنا چاہیے. اور جس طرح میں نے اور چودھری مجید صاحب نے یہ نہ صرف میرپور ڈویژن کے لیے بلکہ سارے آزاد کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے, مقبوضہ کشمیر کی
آزادی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ سیاست اکٹھے کریں گے، لوگوں کی خدمت اکٹھے کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم یہاں سے اکٹھے ہو کر نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جس طرح آج ہم کھڑی سے کا یہ ہمارا پہلا اجتماع ہے، ہم کھڑی کے عوام کے جو مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت بڑے مسائل ہیں، پچھلے 10 سالہ جو مسلم کانفرنس کی حکومت رہی ہے اس نے بہت سے حلقوں کو دانستہ طور پر وہ نظر انداز کیا، اور کھڑی ایک ایسا حلقہ ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ لیکن یہاں پر میں امیر کوٹھی صاحب کا بھی نام لیے بیان نہیں جا سکتا کہ انہوں نے کشمیر کونسل کے ممبر کی حیثیت سے علاقہ کھڑی میں کروڑوں روپے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ حکومت کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ کروائی، اور اس کے بھی بڑے مثبت نتائج نکلے۔ اور آج وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ایک ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج وزیر اعظم آزاد کشمیر اس سلسلے میں بھی علاقہ کھڑی کے لیے اہم اعلانات فرمائیں گے۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جناب عبدالرحمان عادل صاحب کا اور ان کے خاندان کے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پھر انہوں نے یہاں پر پہل کی اور اس تقریب کا اہتمام کیا، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہاں پر اپنے گھر پر انہوں نے دعوت دی۔ خدا حافظ۔ اب میں آپ کی تالیوں کی گونج میں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کھڑے ہو کر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید صاحب کا استقبال کریں اور انجانوں کا جواب دیں۔ چودھری عبد المجید صاحب، وزیر اعظم چودھری عبد المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی واجب الکرام میرے وجود چودھری عبدالرحمان اعظم ایڈوکیٹ صاحب، چودھری معروف مانوی صاحب، سردار شاہد فضل دربار عالیہ، حضرت مولانا وسیم علی صاحب، علماء اکرام، پارٹی کے رہنما، پریس کے نمائندگان، سب کو ایک دوسرے سلام۔ آج جس گھر کے اندر سے آیا ہوں جو کارانو صاحب نے درست کروایا ہے، چودھری عادل صاحب، یہ روح ہمارے ساتھ ہے، سوچ ہمارے ساتھ ہے، فکر ہمارے ساتھ ہے، جسمانی طور پر تو حاضر نہیں ہے۔ میں تمام آپ دل کی عطا کرنے سے شکر گزار مولانا احسان اور جو انہوں نے فرمایا 4 سال تک پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میری درخواست پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل وقت کے ادارے میں وقت کی علامت اور اس وقت کے حالات کو حاضر خاطر رکھتے ہوئے اقتدار میں آتے ہوئے اگر انہوں نے چناؤ کیا تو وہ ایک اچھا چناؤ کیا، وہ چناؤ شدا کے راستے پر چلے اور شہید کا بھی مارا نہیں، شہید سب کارنی کرتا ہوں، شہید محترمہ بے کو ثابت کی جواب پہ آئے گا۔ میں ان کو سفر کا یقین نہ چاہتا ہوں کہ ماضی پہلی کے الیکشن میں 26 جون کو آپ نے پاکستان کی پارٹی کا خاندی بارشتہ صاحب نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے آپ کا ادا کیا۔ تمام لیپر کے لوگوں نے، کھڑی کے لوگوں نے ہم پر بات کرا، اب آپ کا خاص ختم ہوتا ہے اللہ کا ہمارا شمار۔ آج آپ نے لیپر کے لوگوں نے جس پیار و محبت کے ساتھ، جس جوش و خروش کے ساتھ آپ نے آپ کو مطلوب رہ گے، میرا آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بڑھائی کے اندر بھی، بھارت کے اندر بھی اور اس کے بعد کل کے دن بھی اندر رہیں گے، ہم آپ کے پاس
آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ عادت جو ہوتی ہے یہ حکم جناب حسن علی زرداری صاحب کا ہے، یہ حکم پرائم منسٹر پاکستان کا ہے، سیاسی امور کی انچارج جناب طاہر صاحب کا ہے، اور میرے چیئرمین، آپ کے چیئرمین، سب کے چیئرمین غلام محمد زرداری صاحب کا ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی دریس پر ہم نے ہماری سمجھ سے بات سنوا لیا، ہم کسی کا علاج نہیں کیا، ہم نے کوئی بات نہیں کی، جیسا ہم نے کی فیصلہ یہ ہم نے کیا ہے کہ جس کو چیز دینی ہے اس کے گھر جا کر پیش کریں۔ یہ پاکستان کی پارٹی نہیں کر سکتے، اب پارٹی کی مضبوطی کے لیے ریاستی جمہوریہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور آزادی کے بیس پر جو اعلان کا کام کر رہا ہے اس مؤثر اس کی روح کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام سے مفاہمت چاہتے ہیں، ریکنسلیشن کی پالیسی پر پروگرام کریں۔ میں اپنے پارٹی کے تمام دوستوں کو اور دیگر دوست جو پارٹی میں بنے ہیں ان کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے بیٹی اور بیٹے جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ بے روزگار، ان کا روزگار کا معاملہ ہو یا آپ کے اداروں کا معاملہ ہو، اس کامپلیٹ کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، اور جو گڑبڑیاں بینک جگہ ہم نے دی ہو اس کا معاملہ ہو، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ مسائل ہمارے کریں۔ راتوں رات مسائل حل نہیں ہو سکتے، نہ ہم آپ سے کھانا دیں گے، نہ آپ سے چائے پی رہے ہیں، ہم ایک معلوم کے ناطے جگر میرے عزیز اس قبر کے صدقے کریں گے، تو وہ اس لیے کیا تھا شاید اس کی انتظاری ہو کھانا میں بناؤں گا چاہیے جو ٹی میں جو ملتا ہے وہ آپ کا ہم اس قسم کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ جب وہ قرآن تھا تو میرے پر جو مہمان نواز چاہے برطانیہ میں ہو یا یہاں ہم یہ کہتے کچھ مہمان نوازی میں اس کو کھلائے جو اس کا مستحق ہو شور اور ڈاکو کا وہ بھی ہوتی ہے۔ بس بازنامہ آپ کو کچھ کریں گے، پیش کریں گے، ہم نے کہا تھا سامان کے بارے میں چلے آئیں گے لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل میں کمی ہو۔ میں ہی بات کے ساتھ آپ کے خاندان کو جو محمد عبدالعزیز صاحب آپ کو تمام قسموں میں شکریہ ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کو یہاں اور اس کے دروازے آپ کے ساتھ ہوئے کھلا ہوا 24 گھنٹے آپ آ سکتے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے چوکیدار ہیں، ہم حکمران ہیں۔ میں بہت آدمی مسکین آدمی میری ذاتی دلی کو کہ آج ہم نے ایک چیز کا آپ نے فیصلہ کیا گامی میں اعلان کر رہا ہوں، یہ فیصلہ ہے کہ طویل عرصے سے سب آپ کہتے ہیں کہ میر پر کے لوگ الگ الگ کوریوں میں ہوئے، میر پر کے لوگ آپ سے لڑائی ہو رہے تھے، آج ہم نے ختم کر دیا، لوگوں کے سامنے ختم کی ہے۔ اب آپ کیا لے رہا ہے آپ مجھ سے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں اب فیصلہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا ہم اب آپ کو ایک اور وہ ایک لڑے ایک ہی دیکھا ہے کہ جب میں نے پارٹی کی بات کی ہے یہ 3 رنگ والا جملہ ہے، یہ آپ کے ہر شخص کی آپ کو رکھ دیئے، یہی مسائل کا حل ہے، یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، یہی استقام پاکستان ہے، اور اس میر بات کے ساتھ میں جو کاران صاحب آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عزت مقام دیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو اکاؤنٹ کروں گا، علماء اکرام بھی میرے پیر صاحب کی سارے شکر فرمائے، آپ کا بھی اسے ساتھ گئی مجھے شکریہ رکھنے کو بہت ہی خوش ہو۔ آپ کے اثر عالیہ کا بھی آواز لے گے، ابھی آپ ہی ہمارا ساتھ کریں گے کھلی شریف کے اندر نبی علیہ سرکار اور کھلی شریف کے بعد جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ شام کو ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت السلام علیکم۔